اگر خوشحالی چاہتے ہیں تو ان 7 چیزوں پر عمل کریں۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، اللہ کا شکر ادا کریں، غریبوں اور مجبوروں کی مدد کریں، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگیں، ماں باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، صبح کے وقت سورہ یاسین اور شام کے وقت سورہ واقعہ پڑھیں۔ نماز کی قضا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی نماز پڑھنا بھول جائے تو جب بھی یاد آئے اس کو پڑھ لے، اس قضا کے سوا اور کوئی کفارہ اس کی وجہ سے نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سارے انسان خطا کار ہیں اور خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ مجھے اس پر رحم آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اپنی بیویوں کے سوا اور کسی کے گھر نہیں جایا کرتے تھے مگر سلیم کے پاس جاتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس پر رحم آتا ہے، اس کا بھائی حرام بن ملحان میرے کام میں شہید کر دیا گیا۔ زندگی میں کچھ لوگ خوشبو کی مانند ہوتے ہیں، ساتھ نہیں ہوتے، نظر بھی نہیں آتے، لیکن ان کی چاہت، ان کا خلوص اور ان کی باتیں تاعمر ہماری سوچ میں، ہمارے الفاظ میں اور زندگی کے ہر پہلو میں مہکتے رہتے ہیں۔ اچھے اخلاق والے لوگ ہمیشہ کے لیے دل میں بس جاتے ہیں۔ ایمان کی مٹھاس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص ایمان کی مٹھاس تب تک محسوس نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ دوسرے شخص سے صرف اللہ کے لیے محبت نہ کرے۔ اپنے بچوں کو کم عمری میں تعزیت مارداری کرنا، کسی کے دکھ کو محسوس کرنا، کسی کی تکلیف میں اس کی مدد کرنا، کسی کو پریشان دیکھ کر اس کا احساس کرنا، تلخ باتوں کو برداشت کر کے حسن سلوک کرنا، انکساری، تواضع، بڑوں کا احترام اور تحمل، غریب کے ساتھ اچھا سلوک اور اس کا احترام کرنا، صدقہ کرنا، سلام کرنا سکھائیں۔ کھانا تو حیوان بھی اپنی اولاد کو کھلا لیتے ہیں۔ طنزیہ لہجہ، منافق دل، جھوٹے وعدے، لفظوں کے جال اور دلوں سے کھیلنے کا فن۔ اے ابن آدم، کیا تو واقعی اشرف المخلوقات ہے؟ اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارے رزق پاک کر رہا ہے۔ جاہل صرف وہ نہیں ہوتا جو تعلیم یافتہ نہ ہو، بلکہ جاہل وہ بھی ہوتا ہے جس نے ڈگریوں کے ڈھیر لگا رکھے ہوں مگر اپنے ظرف میں وسعت، لہجے میں نرمی اور طبیعت میں انکساری نہ پیدا کر پایا ہو۔ وہ اسی کو میسر ہوتا ہے جو اسے پانا چاہتا ہے۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اور اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ صبر کی 2 صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور نیکی کا راستہ دشوار ضرور ہے لیکن منزل بہت خوبصورت، برائی کا راستہ بہت آسان سہی لیکن منزلوں میں مقبولیت اور قبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں۔ اکثر زمین والوں کے ستائے ہوئے آسمان والے کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ صبر میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ دھوکہ دینے والے کی بنیادیں ہلا دیتی ہیں۔ صرف جانور ہی قربان مت کریں، عید پر اپنی ضد، انا، حسد اور بدگمانی کو بھی قربان کیجیے۔ دل صاف کریں تاکہ قربانیاں قبول ہو جائیں۔ کچھ زندہ لوگ ہمارے اندر اپنے کردار کی وجہ سے وقت سے پہلے مر جاتے ہیں۔ نیم کے درخت کے آس پاس آم کا پیڑ لگا دینے سے نیم میٹھا نہیں ہو جاتا۔ جن کی فطرت میں ہو ڈسنا، وہ ڈسا کرتے ہیں۔ جو دوسروں کو اپنے قابل نہیں سمجھتے، حقیقت میں وہ خود کسی قابل نہیں ہوتے۔ جب دولت آنے سے کسی کا اخلاق تباہ ہو جائے تو سمجھ لو اس کے زوال کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ حوصلہ افزائی کرنا سیکھیے، پریشان تو سبھی کرتے ہیں۔ بعض لوگوں سے ہمارا رشتہ ہماری وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ایک حسین تحفہ ہوتا ہے، جس پر ہمارا اختیار ہونا ہو پھر بھی ایک اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ ذہنی سکون۔ بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے خونی رشتوں کو بھی منٹوں میں ختم کر دیتی ہے۔ اگر کسی کو تکلیف دیکھ کر بھی اچھے سے سو لیتے ہو تو اپنے ضمیر کا جنازہ پڑھ لو، کیونکہ وہ وفات پا چکا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہاری 2 چیزوں کی قدر نہ ہو، تمہارے احساس کی، تمہارے الفاظ کی، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ عورت کی محبت سے نہیں، نفرت سے ڈرو کہ جسے وہ خاص سے عام کر دے تو اس کے حق میں کی گئی دعائیں بھی چھین لیتی ہے۔ کچھ لوگ قسمت کی طرح ہوتے ہیں جو دعا سے ملتے ہیں، اور کچھ لوگ دعا کی طرح ہوتے ہیں جو قسمت بدل دیتے ہیں۔ جیب بھاری ہو تو دشمن بھی خطائیں معاف کر دیتے ہیں، اور ہاتھ خالی ہوں
तो सगे बहन भाई भी सलाम नहीं करते। बस इतनी सी कोशिश किया करें कि कोई आपकी वजह से रब के सामने ना रोए। तुम्हारे नफ्स की तरबियत के लिए इतना ही काफ़ी है कि तुम उन चीज़ों से दूरी इख्तियार करो जो तुम्हें दूसरों में बुरी लगती हैं। बोझ सिर्फ गुनाहों का नहीं होता, कुछ नेकियां भी बोझ बन जाती हैं। हाँ, हर वो नेकी जिस पर मान होने लगे, हर वो नेकी जिस पर दिल मुतमिन होने लगे, और हर वो नेकी जिसे करने पर बाकी सब गुनाहगार लगने लगे, बोझ हैं। याद रखें, बाज़ औक़ात इबादतें नहीं, नदामतें कबूल हो जाती हैं। ज़िंदगी को बड़ी बड़ी ख्वाहिशों के पूरा ना होने पर अफसोस करने में ज़ाया मत करें। छोटी छोटी चीज़ें और नेमतों में खुश रहना सीखें और ज़िंदगी बहुत खूबसूरत लगेगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब क़यामत के दिन ऐसे लोगों को सवाब दिया जाएगा जिनकी दुनिया में आजमाइश थी, तो अहले आफ़ियत ख्वाहिश करेंगे कि काश दुनिया में इनकी खालें कैंचियों से कतर दी जाती। अल्फाज वो नहीं होते जो आप मुंह से निकालें, बल्कि अल्फाज वो होते हैं जो किसी के दिल में उतर जाएं। अल्फाज का ज़ख़ीरा तो हर इंसान के पास होता है, मगर बेहतरीन अल्फाज का चुनाव इस इंसान को अनमोल बना देता है। क़यामत के दिन अपने गुनाहों का पर्दा चाहते हो तो किसी की गलती को सबके सामने बेपर्दा ना करो। दिल एक प्याला है, अगर इसको रहम, शफ़क़त, मोहब्बत से ना भरा जाए तो यह हसद, बुग़्ज़ और तकब्बुर से भर जाता है। हाजत रवाई 3 चीज़ों के बगैर पायदार नहीं होती। इसे छोटा समझा जाए ताकि वो बड़ी करार पाए, इसे छुपाया जाए ताकि वो खुद ब खुद ज़ाहिर हो, और इसमें जल्दी की जाए ताकि वो खुशगवार हों। याद रखें, सारी की सारी चालाकियाँ और होशियारियाँ सिर्फ इस दुनिया में ही हैं। इसको बेवकूफ़ बना लिया, उसको बेवकूफ़ बना लिया, उससे झूठ बोल लिया, उसको धोखा दे दिया। लेकिन हम याद रखें, जो कुछ हम कर रहे हैं वो हवाओं में नहीं उड़ रहा, बल्कि फ़रिश्ते लिख रहे हैं और अल्लाह ताला देख रहा है। खूबसूरत इंसान वही है जिससे बात करना आसान हो, जिसे मुश्किल में मदद मांगना आसान हो, और जो दूसरों के दुख दर्द में शामिल रहे, जो आंसू साफ़ करना जानता हो, जो मरहम बनना और मरहम लगाना जानता हो। अगर आप ऐसे इंसान हैं तो यकीनन अल्लाह ताला ने आपको बहुत ख़ास बनाया है। अक़ल की करोड़ों दलीलें अल्लाह से एक गुनाह भी माफ़ नहीं करा सकती, लेकिन नदामत का एक आंसू ज़िंदगी भर के गुनाह माफ़ करा सकता है। लौट आओ अपने रब की तरफ, इससे पहले कि लौटा दिए जाओ। फ़लाह इसने पाई है जिसने पाकीज़गी इख्तियार की और अपने परवरदिगार का नाम लिया और नमाज़ पढ़ी। लेकिन तुम लोग दुनियावी ज़िंदगी को मुक़द्दम रखते हो, हालांकि आखिरत कहीं ज़्यादा बेहतर और कहीं ज़्यादा पायदार है। ये इस रब की मोहब्बत ही तो है जो तुम्हें तकलीफ़ से लेकर खुशी के लम्हों तक एक मिनट के लिए भी तन्हा नहीं छोड़ता। तुम इस रब को भूल सकते हो, लेकिन वो तुम्हारे एक दर्द में किए सजदे की भी लाज रखता है। वो तुम्हारे बेशुमार गुनाहों पे तुम्हें खुद से दूर नहीं करता, बल्कि तुम्हारा लौट आने का इंतज़ार करता है। ये इसकी मोहब्बत ही तो है जो तुम्हें तकलीफ़ में रहने नहीं देती। वो आजमाइश से गुजारता है तो बेहतर से नवाजने के लिए। इसकी मोहब्बत को दुनिया में किसी चीज़ से मुकाबला नहीं कर सकती। इस रब की मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती। इस हकीकत को जितनी जल्दी कबूल कर सकते हो कबूल कीजिए कि ज़िंदगी हमारी मर्ज़ी के मुताबिक कभी नहीं चलती। होता वही है जो मंजूर खुदा होता है, इसलिए अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना सीखें। बेशक अल्लाह पाक के हर फ़ैसले में कोई ना कोई मसलहत छुपी होती है, और रब के फ़ैसले हमारी सोच से बालातर हैं और बेहतरीन होते हैं। अल्लाह ताला को राज़ी करना। जो लोग छोड़ जाएं उन्हें आप भी छोड़ दें, जो तोड़ जाएं उन्हें माफ़ कर दें, जो अल्फाज ना समझ सकें उनके सामने खामोशी इख्तियार कर लें, जो जहाँ है उसे वहीं रहने दें। बस ये याद रखें कि हर किसी को राज़ी करना आपके बस में नहीं है और ना ही ज़रूरी है। बस अल्लाह पाक राज़ी रहे, यही काफ़ी है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा करता है तो उसे कम बोलने, कम खाने और कम सोने की तरगीब देता है। कुछ लोगों को हम इज़्ज़त देना चाहते हैं, मगर वो अपने रवैये से साबित कर देते हैं कि उन्हें उसकी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं जो आज तुम्हारे साथ है वो कल भी साथ रहेगा, इसलिए अकेले चलना सीख लें। अगर वक़्त अपना है तो सब अपने हैं, वरना कोई अपना नहीं है। जहाँ से भी गुज़र हो तो अच्छाइयों, मोहब्बतों और चाहतों के बीज बोते जाएं, ताकि कभी दोबारा वहाँ से गुज़र हो तो आपको अच्छाइयों, मोहब्बतों और चाहतों के फूल खिले हुए नज़र आएँ। ख्वाहिशात महदूद हों तो ठेले से भी ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं। ख्वाहिशात लामहदूद हों तो प्रॉपर्टी, गाड़ियाँ, प्लाजे भी कम पड़ जाते हैं। मुंह पर तारीफ़ करने की बजाय बेहतर है कि पीठ पीछे बुराई करना छोड़ दी जाए। आजमाइशें कितनी ही तवील क्यों ना हों, सब्र के सिले हमेशा खूबसूरत ही होते हैं।
بے مقصد اور بلا وجہ کے تنازع سے بہتر ہے کہ انسان اپنے تعلقات کا دائرہ مختصر ہی رکھے۔ سنو دیکھو، میں تمہیں کبھی غلط گائیڈ نہیں کروں گا کہ یار میں کچھ لوگ دوسروں کو یہ جتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ دنیا کے اخیر قسم کے سیانے لوگ ہیں۔ اکیلے رہنے سے یا اکیلے ہونے سے، کسی کو کھو دینے سے یا ٹوٹ جانے سے کبھی نہیں گھبرانا، کیونکہ ایسا ہونے سے رب ملتا ہے، اور جب رب ملتا ہے تب سب مل جاتا ہے۔ وقت ایسا چل رہا ہے جہاں تمام اچھی باتیں، ہمدردیاں، سچی محبتیں سوشل میڈیا پر موجود ہیں، ہمارے کردار میں نہیں ہیں۔ کبھی بھی کسی انسان کو اس مقام تک نہ لے کر جائیں کہ وہ انسان آپ کو بد دعا دینا شروع کر دے۔ اگر لوگ اپنی ضرورت کے وقت ہی آپ کو یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیے، کیونکہ چراغ کی یاد تب ہی آتی ہے جب اندھیرا ہوتا ہے۔ جب کوئی تلخ ہونے کی بجائے خاموش ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ اس نے بہت سی حقیقتوں کا سامنا کر رکھا ہے۔ خدا کے لیے آپس کی بحث کے دوران یہ بات کہنا چھوڑ دیجئے کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا، یا میرا مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں تھا، کیونکہ یقین کیجئے مطلب بھی سمجھ آ جاتا ہے، مقصد دل دکھانا نہ بھی ہو، دل دکھ جاتا ہے۔ لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے، مگر ٹھوکر سیدھی دل پر لگتی ہے۔ کچھ لوگ اپنے خلوص کی وجہ سے اور کچھ لوگ اپنی منافقت کی وجہ سے عمر بھر یاد رہ جاتے ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ کی پہچان اچھے کردار کی وجہ سے ہو۔ دھرتی پہ سب سے زیادہ بوجھ ان نفرتوں کا ہے جو انسان کے دلوں میں دوسروں کے لیے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی مجھے ناراض نہیں کیا اور کسی بھی کام میں میری نافرمانی نہیں کی، اور جب میں فاطمہ پر نظر ڈالتا میرے رنج و غم دور ہو جاتے تھے۔ جو لوگ مخلوق الہی کے لیے خیر بانٹتے ہیں، اللہ ان کی نسلوں تک کو خیر عطا فرماتا ہے۔ برسوں ساتھ رہنے کے باوجود فطرت اپنی اصل نہیں بدلتی۔ سفر کی تکلیفیں مسافروں کے پرت کھول دیتی ہیں، مگر بیچ منجدار پرت کھلنا مزید اذیتناک ہو جاتا ہے۔ اگر مرنے والوں کی 1000 غلطیاں بھی ان کی کسی ایک نیکی سے ڈانپی جا سکتی ہیں تو کیا جینے والوں کی ایک غلطی پر بھی نظر رحمت نہیں کی جا سکتی؟ ضمیر انسان کی اندرونی گہرائیوں میں موجود اللہ کی بہت دھیمی مگر حقیقی آواز ہے۔ جان جاؤ کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون تمہارے خلاف ہے۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں، نہ کسی کی نظروں میں۔ سچائی اطمینان دیتی ہے اور جھوٹ بے چینی۔ اے میرے رب، ہمیں ان ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما جو صراط مستقیم پر ہیں، جو توبہ کرتے اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کی بات، اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ کچھ اچھا کرتے رہو، اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کرو۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا محفوظ رکھتا ہے۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ گار سے نہیں، شاید وہ آپ کی محبت میں آ کر گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ یا اللہ مجھے اور میرے گھر کو شریروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے اور ہر بری نظر سے محفوظ رکھنا۔ نرم دل لوگ جلد رو پڑتے ہیں، جلد روٹھ جاتے ہیں، جلد مان بھی جاتے ہیں۔ سنا ہے اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں۔ مقصد زندگی لا الہ الا اللہ، طرز زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما، آمین۔ ہے ابن آدم، یاد رکھ تجھے آرام کے لیے نہیں، امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ جب تم کسی کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لو کہ تم نے اپنا ایمان گنوا دیا ہے۔ مزار پر سجدہ تو دور کی بات ہے، صرف اس نیت سے جانا کہ میرا کوئی کام بن جائے، شرک اکبر ہے، کیونکہ کاموں کو بنانے اور بگاڑنے والا اللہ کی ذات ہے۔ استغفار کی اہمیت۔ کثرت استغفار۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لوگوں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کیا کرو، کیونکہ میں اللہ سے ایک دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گناہ کرتا ہے پھر وضو کر کے نماز ادا کرتا ہے اور توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے تانبے پر زنگ آ جاتا ہے، اور دلوں کا زنگ دور کرنے والی چیز استغفار ہے۔ حدیث نبوی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ابن آدم کہتا ہے میرا مال، فرمایا آدم علیہ السلام کے بیٹے تیرے مال میں سے تیرے لیے صرف وہی ہے جو تم نے کھا کر فنا کر دیا، یا پہن کر پرانا کر دیا، یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا۔ جس شخص نے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا، اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دے گا، اور جس کے لیے یہ پڑھا گیا اس کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے 3 بار جنت مانگتا ہے تو جنت کہتی ہے اے اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے، اور جو 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے اے اللہ اس کو جہنم سے نجات عطا کر دے۔ کامیابی کا ڈھیر۔ صبر اور شکر ایسے اثاثے ہیں جو کامیابیوں کا ڈھیر انسان کے قدموں میں لا کر رکھ دیتے ہیں۔ اگر ثابت قدم ہوں تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کرتی ہیں۔ دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ ہی دنیا ہیں، اپنا خیال رکھیں۔ وہ ایسا رحمان ہے، سوال رد نہیں کرتا کسی کا۔ جھوٹی محبت۔ رات پہلی بار میں نے اپنے لیے دعا کی کہ میرا دل پتھر کا ہو جائے تاکہ میں کبھی کسی کی جھوٹی محبت پر یقین نہ کر سکوں۔ اتنا مت بولیں کہ لوگ آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائیں کہ لوگ آپ کو دوبارہ سننے کا انتظار کریں۔ منفی سوچ غلط نمبر کی اینک کی طرح ہوتی ہے، ہر منظر دھندلا، ہر راستہ ٹیڑھا اور ہر چہرہ بگڑا ہوا نظر آتا ہے۔ جینے والوں کی قدر کیجیے، مر جانے والے اپنی تعریفیں نہیں سن سکتے۔ جو عبادات، اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکیں وہ مشقت کے سوا کچھ نہیں۔